بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اصحاب وسعت کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اس کی ادائیگی کے لیے مقروض کو مہلت دیں کہ جب سہولت ہو ادا کرے، اور نادار مفلس ہو تو قرضہ کا کل یا جز معاف کر دیں، اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ اور دوسری طرف قرض لینے والوں کو آگاہی دی کہ وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے اور اس کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگین ترین اور ناقابل معافی گناہ بتلایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی میت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری درجہ کی تنبیہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز جنازہ کے لیے ایسا میت لایا جاتا جو مقروض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس پر نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ اس پر تم نماز پڑھ دو۔ حالانکہ ان لوگوں کا قرض بھی کچھ حد سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور وہ ضرورت ہی میں قرض لیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سختی فرماتے۔ آج فضول رسموں اور بے جا خرچوں کے واسطے لوگ بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وارث بھی کچھ فکر نہیں کرتے۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح کو ثواب یا جنت میں داخلہ سے روکا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، کیا میں ان پر مال خرچ کروں اور قرض ادا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقیر ہے، قرض ادا کرو۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں اس پر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ اس مرنے والے پر کچھ قرضہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اس پر 3 دینار کا قرضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو سکے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور اس کی نماز پڑھا دیں، اور اس پر جو قرضہ ہے وہ میں نے اپنے ذمے لے لیا، میں ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی بھی نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ پڑھا جس میں فرمایا کہ راہ خدا کا جہاد اور اللہ پر ایمان لانا تمام اعمال سے بہتر و افضل ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں خدا کے لیے جہاد میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک
اگر تو راہ خدا کے جہاد میں مارا ڈالا گیا اور تھا تو صبر کرنے والا، ثواب آخرت کی جستجو کرنے والا، آگے بڑھنے والا، نہ کہ پیچھے ہٹنے والا، تو بلا شک و شبہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ تو اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، تو آپ نے پھر اپنا جواب بھی دہرایا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ پر یہ وحی خداوندی نازل کر گئے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ خطبہ سنایا جس میں فرمانے لگے، یہاں فلاں قبیلے کا کوئی شخص ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر دریافت فرمایا، پھر سب خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، یہاں فلاں قبیلے میں سے کوئی شخص ہے؟ ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 بار تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ میں کوئی بری بات تمہیں پہنچانے والا نہ تھا۔ سنو، تم میں سے فلاں صاحب جن کے ذمہ کچھ قرض تھا اور وہ انتقال کر گئے تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیے گئے ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو وہ رقم ادا کر کے اپنے والے کو چھڑا لو، اور اگر چاہو تو یوں ہی قید رہنے دو۔ یہ سن کر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میرے ذمہ اور اسی وقت ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام طالب حق اس کے پاس سے ہٹ گئے، سب کو ان کا حق مل گیا، اب کوئی باقی نہیں رہا جو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور ایمان سے بتلائیں، ہم سے کوئی ہے جو کسی ادنا درجے کے صحابی کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن تاہم کچھ قرضہ جو باقی رہ گیا تھا اس کی وجہ سے وہ پکڑ لیے گئے۔ آج ہم جو ہزاروں کے حقوق مارے بیٹھے ہیں، بے فکر کیوں ہیں؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے یہ روزے نماز کافی ہیں، ہماری توحید و سنت کا دعویٰ سب کچھ ہے؟ اللہ سے ڈریں اور خیال کریں کہ ان پاک باز صحابہ پر بھی جنت کے دروازے بند ہو گئے، یہ قید کر لیے گئے اس بنا پر کہ کسی کے 2-4 درہم کا قرضہ ان کے ذمہ رہ گیا تھا۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا کہ کسی کا ورثہ دبا بیٹھے ہیں، کسی یتیم کا مال کھا گئے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال لے کر مکر گئے ہیں، امانت لے کر انکار کر دیا ہے، قرض لے کر ادا نہیں کیا۔ اٹھیں، حقداروں کا حق اس سے پہلے ادا کر دیں کہ آنکھیں بند ہوں اور یہ دنیا چھوٹ جائے۔